الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالی جس شخص کو ہدایت پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے. ماہ رمضان المبارک کے بعد پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک والی عبادات ان میں تسلسل کیسے باقی رہے. نمازوں کا اہتمام، تلاوت، تسبیحات، راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا، اس کی ایک خاص ترتیب میں نے عرض کی تھی. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ کون آدمی ہے؟ کیسے پہچانا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا؟ جب یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پڑھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی علامتیں ہیں کہ جن سے پتہ چل جائے کہ اس آدمی کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. التجافی من دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ. یہ 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس بندے کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا اور اللہ تعالی نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. اب مجھے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آیا ہمارے اندر بھی وہ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ماہ رمضان المبارک گزرے ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزرا، لیکن زندگی میں اگر وہ تبدیلی نہیں تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ تبدیلی لانا ہوگی. پہلی بات ارشاد فرمائی التجافی من دار الغرور، دنیا کے گھر سے
جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جانا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اب دنیا سے دل کا اچاٹ ہونا کیسے ہے؟ جب یہ بات کی جاتی ہے عموماً سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کمانا منع ہے، پیسہ کمانا منع ہے، کاروبار کرنا منع ہے، حلال آپ نہیں کما سکتے. قرآن اور حدیث میں کسی بھی جگہ دنیا کمانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ عبادات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فرائض ہمارے ذمے مقرر ہیں ان کے ساتھ ایک طرز پر حلال کمانا بھی عبادت ہے، عبادت میں شمار کیا گیا. تو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سائنسدان بننا، کوئی کاروباری شخص بننا منع نہیں. منع ایک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، دنیا دائیں بائیں ہو، آگے پیچھے ہو، جسم پر دنیا کا اثر نظر آئے، گھر پر دنیا کا اثر نظر آئے، لیکن دل میں دنیا نہ ہو، دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو. یہ علامت ہے، یہ علامت ہوگی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا کہ وہ دنیا کے اندر ہے، وہ کاروبار میں بھی ہے، وہ ملازمت پر بھی ہے، وہ اپنی فیکٹری میں بھی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. ان کے دل کی کیفیت یہ ہے، وہ دنیا والوں میں ہے لیکن دل دنیا میں نہیں، دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ اجل حضرت اقدس حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جن کی صحبت میں بڑے بڑے حضرات، جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کوئی بات ہو رہی تھی، مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا دل خوش کر دینا بھی عبادت ہے. بعض لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں شاید بس اب کسی سے کوئی بات ہی نہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی بات کر دینا کہ ان کا دل خوش ہو جائے، ان کے مزاج کے مطابق ہنسی کر لینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو اس وقت حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس وقت ہم ہنس رہے تھے اس وقت کس کس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا؟ تو سب خاموش. خواجہ صاحب چونکہ غضب کے شاعر تھے تو فرمانے لگے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اس وقت بھی میرا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا. اور یہی محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت پیدا کی. وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے مشغلوں میں بھی، ہر جگہ پر بھی، لیکن ہر وقت دل اللہ کی یاد سے پر نور ہوا کرتا تھا. تو اصل بات یہ والانابۃ الی دار الخلود، دل دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف ہو. تو التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اچاٹ ہو جانا. اب ظاہر ہے دنیا میں ہے ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ نہیں کہ منع ہے کہ نکال دو دل سے سب کی محبت نکال دو. اگر محبت نکال دے گا تو ماں باپ کا حق کیسے ادا کرے گا، بیوی بچوں کا حق کیسے ادا کرے گا، کاروبار کیسے کرے گا؟ یہ محبت جائز ہے. میرے مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی خاص علامت یہ ہے، اللہ کے پیاروں کی خاص نشانی یہ ہے، ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. فرمایا دنیا کی
محبت، مال، کاروبار، بیوی بچے، ان سب کی محبت 49% کر دو، اللہ کی محبت 51% کر دو، یہ اللہ کی اشد محبت ہے، تم اللہ کے پیارے ہو۔ تو دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا والوں کی محبت نکل جائے، ہے رہے، ان سب پر غالب اللہ کی محبت رہے۔ اگر 51% اللہ کی محبت ہے، غالب ہے، کہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اپنے کاروبار میں ہے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے یاروں میں ہے، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف سے اذان کی آواز آئی، کانوں میں پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، کانوں میں آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، یاروں کو چھوڑ کر رب کے در پر آ جائے، اللہ کے سامنے آ کر سر سجدے میں رکھ دیا، علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے۔ یہ دنیا کی ہر جگہ میں اپنے اللہ کو یاد رکھے ہوئے جب رب کی طرف سے بلاوا آیا، سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے در پر آ گیا۔ کمانے کا موقع آیا، یہ حرام ہے یا حلال ہے یہ دیکھ رہا ہے، اس کو فکر ہے۔ جس آدمی کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میں کہیں ایسا تو کام نہیں کر رہا جس سے میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے، حرام تو نہیں کما رہا، کوئی غلط تو نہیں آ رہا، میری زبان سے غیبت، جھوٹ، دھوکہ یہ تو نہیں نکل رہا، میری آنکھ غلط تو نہیں دیکھ رہی، میرا کان غلط تو نہیں سن رہا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تب پیدا ہوتی ہیں جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے پر نور ہو، دل میں اللہ کی اشد محبت ہو۔ وہ سب کاموں میں ہوتا ہے، لیکن ان سب میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، اور ہر وقت اس کو خیال رہتا ہے کہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ پہلی بات ہے، التجافی من دار الغرور۔ دنیا دھوکے کا گھر اس لیے دھوکے کا گھر ہے کہ دنیا انسان کے لیے کچھ نہیں کرتی، دھوکہ ہے۔ وہ والدین، وہ بیوی بچے، وہ گھر والے، وہ عزیز و اقارب جس کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اور ایک دن ملک الموت آئے اور روح قبض کر لی، اس وقت وہی اولاد جس کے لیے سب کچھ کیا، وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ ابا پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہیں، لاکر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر ایک افراتفری شروع ہو جاتی ہے، فکر کی جاتی جلدی جلدی ابا کو کفن دو، جلدی جلدی دفنا کر آ جاؤ، سب دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں، دنیا بھی یہیں رہ گئی، دنیا کا مال بھی یہیں رہ گیا، جن کے لیے کمایا تھا وہ بھی یہیں رہ گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہ رہا، ساتھ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات با وفا، جو اس دنیا میں اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں زمین کے اوپر بھی وفا کرنے والے، زمین کے اندر بھی وفا کرنے والے، یہاں تک کہ کل قیامت والے دن بندے کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ہے وفا کرنے والے۔ دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، یہ دھوکے کا گھر اس لیے کچھ نہیں ملنا، ہر انسان کو پتا ہے دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، اب چھوڑ کر ذکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، مولا کو اپنا کر کے دیکھ، ذرا اللہ کو تو بھی اپنا بنا کر دیکھو، رب تعالیٰ کی عنایات کیا ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھے، سمجھتے ہیں شاید دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دنیا بے لذت ہو جائے گی، دنیا بے قیب ہو جائے گی، ارے نہیں نہیں، وہ کاروبار بھی کرے گا، بیوی بچوں میں بھی رہے گا، لیکن اس کی زندگی ہر وقت با لطف ہوگی، مسجد میں بھی لطف، گھر میں بھی لطف، بیوی بچوں میں بھی لطف، اس کے دن رات میں بھی لطف، وہ کہیں بھی ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی لطف والی زندگی عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی، اور یہ اللہ کا اعلان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد جو عورت نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ ان کی زندگی میں آ جائیں، ہم ان کو مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے، ہم ان کو با لطف زندگی عطا فرمائیں گے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یقیناً اللہ با لطف زندگی وہ عطا فرماتے ہیں کہ قدم قدم پر اس کو ہر جگہ اللہ لطف اور لذت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا، یہ لطف ہمیں ملا، کس میں ملا؟ رمضان میں ملا، جب بندہ دنیا سے دور ہوا، اللہ کے قریب ہوا، نماز کے قریب ہوا، تراویح کے قریب ہوا، روزوں کے قریب ہوا، تلاوت کے قریب ہوا، تسبیحات کے قریب ہوا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے اللہ کے قریب ہوا، آہوزاری اشکباری کرنے لگا، رب کو منانے لگا، اس وقت اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو ایک خاص لطف، ایک زندگی کے اندر خاص مزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہی لطف اللہ پوری زندگی بھی عطا فرماتے ہیں جب بندے کی پوری زندگی رمضان
جیسی ہو جاتی ہے. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ دل اچاٹ ہو جائے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کر ایک کونا پکڑ لے. رہبانیت نہیں ہے، نہیں، دنیا میں بھی رہنا ہے، کمانا بھی ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، عزیز و اقارب کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. ان سب میں رہ کر اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اصل یہ ہے. اب جب دل دنیا سے اچاٹ ہوگا تو دل کس طرف متوجہ ہوگا؟ دل متوجہ ہوگا والانابۃ الی دار الخلود. دوسری علامت، دل اس کا ہمیشہ ہمیشہ والے گھر کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ دنیا 60-70 سالہ کی زندگی، 80 سالہ زندگی، اور ایک زندگی وہ ہے جو اربوں کھربوں پدموں سالوں کی لا متناہی زندگی اللہ عطا فرمانے والے، جس کی جوانی بھی پائیدار، جس کی لذتیں بھی پائیدار، جس کے اندر نعمتیں بھی پائیدار. وہ جنت میں جنتی کو ملنے والی نعمتیں، جنت کو جنت میں ملنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں جو کسی انسان کے دل میں تک نہیں آئیں، احساس تک نہیں ہوا، وہ اللہ عطا فرمائیں گے. وہ جو لامتناہی زندگی ہے اس کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جاتا ہے. جب اس کا دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں اس اپنے وطن اصلی کی تیاری کرنے لگ جاتا ہے. ہم سب کا وطن اصلی، مسلمان کا وطن اصلی جنت ہے، اور انشاءاللہ ہم نے جنت ہی میں جانا ہے. انشاءاللہ ہر انسان کا وطن اصلی. دنیا میں بہت سارے لوگ کمانے کے لیے کسی دوسرے شہر چلے گئے، کسی دوسرے ملک چلے گئے. جب پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میرا وطن اصلی پاکستان ہے، وطن اصلی میں حیدرآباد میں ہے، میرا وطن اصلی کراچی ہے، میرا وطن اصلی لاہور ہے. اور پھر وہ جہاں کماتا ہے وہیں نہیں لگاتا، بچا بچا کر رکھتا ہے، اپنے وطن اصلی لے کر آتا ہے، اپنے اصل آبائی وطن میں گھر بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سب کچھ وہیں کرتا ہے. ایک مسلمان کا کام یہ ہے، یہ دنیا میں عارضی طور پر آئے مسافرانہ زندگی، وہ اس دنیا میں اپنے اصلی گھر، اپنے وطن اصلی جنت کے لیے، جس کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور اس کے لیے اعمال کرتا ہے، تاکہ وہاں جنت میں اللہ اس کے لیے محلات تیار فرمائے، وہاں پر اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں. تو اس دنیا میں رہ کر وہ شیطان چاہی، من چاہی زندگی نہیں گزارتا، وہ رحمان چاہی زندگی گزارتا ہے. اس وقت جو سر چڑھ کر ہمارے اوپر جو اس وقت کا فتنہ ہے وہ دجالیت کا فتنہ ہے، مادیت کا فتنہ ہے، پیسے کا فتنہ ہے، کاروبار کا فتنہ ہے، مال و دولت اور کرنسی کا فتنہ ہے. یہ بتایا گیا پیسہ پیسہ پیسہ، صبح و شام ایک ہو گئی. بچے کو سمجھایا جاتا ہے اچھا پڑھ لے، اچھا اسکول میں چلا جا، اچھی نوکری لگے گی، اچھا مستقبل بنے گا. تیرے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی رٹ لگاتا ہے، اب جوان ہو گیا، اب میں نے شادی کرنی ہے، اب پیسہ کماؤں. شادی ہو گئی، اب اولاد کی فکر ہو گئی، اب اپنے گھر کی فکر ہو گئی، اب اولاد بھی بڑی ہو گئی کہ اب ان کی شادیاں کرنی ہے. بس اسی کے اندر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ملک الموت آ جاتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور اس وقت انسان دیکھتا ہے لیکن اب کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ وقت تو مقرر ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اس وقت کے آنے سے پہلے ابھی کی تیاری کہ وہ اس دجالیت کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. بار بار عرض کر چکا، یہ دور اب عام دور نہیں رہا. اس وقت دجالیت کا فتنہ ہمارے سروں پر کھڑا ہے. دجال کے آنے سے پہلے دجالیت کا نظام قائم کیا جا رہا ہے. آن لائن سب کام کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یک لخت یہ آن لائن ختم ہوگا، انٹرنیٹ تباہ ہوگا، ہاتھوں میں کچھ باقی نہیں رہے گا، یہ ڈیجیٹل کرنسیاں ختم. اب بندہ محتاج ہو جائے گا، دوسروں کا محتاج. اب یہ لوگ آئیں گے، ہاں ہمیں خدا مانو، ہماری بات مانو، ہمیں خدا مانو، نعوذ باللہ، ہم تمہیں پانی دیں گے، ہم تمہیں خوراک دیں گے. پھر بندہ ان کی طرف متوجہ. وہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے دجالی نظام تیار کیا جا رہا ہے. بارہا عرض کیا، سورہ کہف پڑھنے والا، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا، اللہ اس کو اس دجالی نظام سے محفوظ رہیں گے. اس کی زندگی دجالیت کے نظام سے محفوظ ہو کر رحمان کے نظام کے اندر چلتی رہے گی. اس لیے سورہ کہف کا معمول، شروع کی 10 آیتیں، آخری کی 10 آیتیں خود بھی یاد کریں، اولاد کو بھی یاد کرائیں، گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، پڑھنے کا معمول بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بڑا ہتھیار دجال سے بچنے کے لیے یہ سورہ کہف ہے. اور جنہوں نے ان کو معمول بنایا آج بھی ان کی زندگی الحمدللہ دجالیت سے محفوظ ہے. اس وقت بہت بڑا فتنہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو ہماری طرف ایک بڑی یلغار آ رہی ہے وہ یہی یلغار آنے والی مادیت کی، پیسے کی. اللہ سے یقین اٹھا دیا گیا، قرآن سے
اعتبار اٹھا دیا گیا, حضور کی سنت سے اعتبار اٹھا دیا گیا, اور ہمیں اب دنیا کے قریب کر دیا گیا کہ انسان دنیا میں ہے, اس کو فکر نہیں ہے میرے پاس پیسہ حلال کا آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے, میں نے تو آن لائن ٹریڈنگ کرنی ہے, میرے پاس دن میں ہزاروں آ جائے, ہزاروں بھی نہیں, میرے پاس تو لاکھوں آنے چاہیے, میں چند دنوں کے اندر امیر بن جاؤں, چند دنوں میں پیسہ بن جائے, یوٹیوبر بن جاؤں, ٹک ٹاکر بن جاؤں, میرے پاس یہ پیسہ میں دنیا کو دکھاؤں. کیا کرے گا آخر اس پیسے کا؟ یہ تو قبر میں جانے والا نہیں, قبر میں وہی چند گز کفن کا ٹکڑا لے کر جانا ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا. شاہ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ کے بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں, ان کا بڑا نام ہے, وہ اس دور میں تھے جب مغلیہ خاندان کا دور گزرا, بڑا بادشاہت کا دور. فرمایا اے مغلیہ خاندان کے بادشاہ ہو, تم زیادہ امیر ہو یا میں زیادہ امیر ہوں, یہ پتہ اس دن چلے گا. بظاہر تو دنیا دیکھتی ہے ان کے پاس پیسہ ہے, حکومت ہے, سب چیزیں ہیں, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کچھ بھی نہیں, ایک فقیر آدمی ہے. لیکن فرمایا اس دن پتہ چلے گا جس دن تم چند گز کفن کا ٹکڑا پہن کر جاؤ گے, میں بھی چند گز کفن کا ٹکڑا پہن کر جاؤں گا. اس دن پتہ چلے گا دل دارم جواہر پارائے عشقست تحویلش کہ ولی اللہ اپنے سینے کے اندر ایک دل رکھتا ہے, اس دل میں اللہ کی محبت کا موتی رکھتا ہے, وہ ساتھ لے کر جائے گا. اس دن پتہ چلے گا امیر کون ہے اور غریب کون ہے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے میرا اور آپ کا, اپنا ایمان بچا بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے والا دنیا میں سب سے بڑا امیر, سب سے بڑا سعادت مند, سب سے بڑا نیک بخت انسان ہے. آج ہمارے اسی ایمان پر ڈاکہ ہے, اسی ایمان پر ڈاکہ ہے. اس لیے ضرورت ہے اللہ سے جڑنے کی. وہ جو رمضان المبارک کی عبادات وہ میری زندگی سے نہ نکلے. ٹھیک ہے اتنی زیادہ عبادت نہ ہو, لیکن فرائض تو 5 وقت کے ہوں, اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام تو ہو, کچھ نہ کچھ تو کریں, تسبیحات ہوں, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر تو کریں, رب کے ساتھ اپنا تعلق تو بنا کر رکھیں. وہ والا تعلق وہ ہمیں اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا, اور اللہ تعالی ایسی ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور اللہ کا اعلان ہے, اللہ کا اعلان ہے, جو تقوی اختیار کرے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دوں گا, ہر کام آسان بھی کروں گا, اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اعلان ہے, کسی انسان کا اعلان نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کو اس طرف لانا ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا, یہ دوسری چیز, اس کا دل دنیا سے تو اچاٹ ہوا, اب متوجہ کس کی طرف؟ آخرت کی طرف, جنت کی طرف. اس لیے میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان کی, یہ بتلایا. ایک مرتبہ ریشم آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غربت تھی زیادہ, ہر ایک ٹاٹ کا لباس پہنا کرتا تھا. پہلی مرتبہ ریشم آیا, تو جب ریشم آپ کے پاس پہنچا, حضرات صحابہ کرام رضوان مجمعین آ کر ہاتھ لگا کر دیکھنے لگے, ایسا نرم نرم کپڑا, بڑا زبردست, دیکھنے لگے. حالانکہ یہ کون ہے؟ یہ وہ حضرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے, اور آپ کی صحبت ایسی جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے. ان کے دلوں میں ہرگز دنیا نہیں تھی, ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت کہ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی, اپنے خاندان کے خاندان قربان کر دیے, سب کچھ قربان کرنا گوارا کیا, اللہ کے حکم پر آنچ آنا گوارا نہیں کیا. لیکن زبان سے یہ جو جملہ نکلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی, فرمایا تم اس ریشم کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسی چیز ہے, کیسا کپڑا ہے. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت میں ریشم کے رومال عطا کیے وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں. فوراً نظر آخرت کی طرف. اس لیے میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے, جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, نعمت استعمال کرو, نعمت دینے والے کو بھولو مت. کھانا بہت اچھا کھایا, لباس اچھا پہنا, اور چیزیں اللہ نے دی, وہ استعمال کرنے کے بعد اللہ سے عرض کرو, یا اللہ آپ نے دنیا میں بھی بڑی نعمت دی, اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجئے گا, اس سے بڑھ کر جنت میں عطا فرما دیجئے گا, تاکہ نظر جنت کی طرف رہے, دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ایسا نہیں ہو اچھا کپڑا دیکھ کر, اچھا لباس, اچھی گاڑی, اچھا مکان, پیسہ دیکھ کر میرا دل ہی بدل جائے اور میں اس دنیا کے اندر ہی عیش و عشرت کے مزے لینے لگ جاؤں. نہیں, اصل تو وہیں جانا ہے, لیکن وہاں جانے کے لیے تیاری یہیں سے میں نے کر کے جانی ہے. اس لیے تیسری بات ارشاد فرمائی, تیسری علامت, والاستعداد للموت قبل نزولہ, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. ایک وہ انسان
جس کو موت یاد نہیں وہ غافل انسان ہے، اس کی زندگی کسی اور طرح گزرتی ہے، اور ایک وہ انسان جس کو یاد ہے میں نے مر کر اپنے اللہ کو جا کر اپنی ایک ایک بات، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، ان دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی زندگی غفلت والی، کافر کی زندگی غفلت والی، اس کو اس طرف توجہ ہی نہیں۔ آج مسلمان بھی چونکہ دنیا کے پیچھے بھاگا، اس لیے وہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہا ہے، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، سمجھتا ہے شاید اسی کے اندر مزہ ہے، حالانکہ گناہ میں مزہ نہیں رکھا ہے تو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے میں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے وہ گناہ پر جمتا نہیں ہے، اڑتا نہیں ہے، دلیلیں نہیں دیتا، بتاتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، رب کے در پر آ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ کے سامنے آنسو ندامت کے بہائے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑاتا ہے۔ اور ایک مومن کا کام یہ ہے اگر غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کی وجہ سے اس پر اڑے نہیں، جمے نہیں، رب تعالیٰ کی طرف آئے۔ اس طرح جس طرح ایک مچھلی پانی سے نکل کر باہر تڑپتی ہے، مچھلی پانی سے باہر آ گئی، اس کو زندگی نہیں موت ہے، وہ دوبارہ اندر جانا چاہتی ہے، تڑپ تڑپ کر جلدی سے پانی تک پہنچتی ہے اور تیزی سے گہرے پانی میں چلی جاتی ہے۔ ایک مومن جب اللہ کے دریائے رحمت سے باہر آ جائے، گناہ ہو جائے، رب کی نافرمانی ہو جائے، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، کان کا گناہ ہو گیا، تو پھر وہ تڑپتا ہے، تڑپ تڑپ کر رب کے سامنے آ کر آہوزاری کر کے، اشکباری کر کے، بے قراری دکھا کر، جب تک اللہ کی یاری نہیں مل جاتی اس کو چین نہیں آتا کہ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے، اس لیے اول استعداد للموت قبل نزولہ۔ آج اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنا کر آ جاتے ہیں، لیکن اپنا خیال نہیں آتا تیرا نمبر بھی آنے والا ہے، تو بھی جانے والا ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا یہ بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری، میں اپنے اعمال ایسے تیار رکھوں کہ موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی حالت میں آئے۔ ہر وقت اپنے آپ کو یہ ایسے رکھے گا، اپنی زندگی کو صحیح سنبھال کر رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا اہتمام۔ اور اس کے لیے اہم چیز اللہ سے مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ جمعے کا دن دعا کی قبولیت کا موقع، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ وقت دو خطبوں کے درمیان میں ہے، اور ایک کے مطابق عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہے۔ اس کو زیادہ اختیار کیا گیا، اس لیے عصر کے بعد مغرب سے پہلے جمعے والے دن خوب دعا کا اہتمام کریں، خوب اللہ سے مانگے، اللہ سے اللہ ہی کو مانگے، اللہ سے اللہ کا دین مانگے، اللہ سے اپنی اصلاح مانگے، اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ اپنی اشد محبت اپنے دل میں عطا فرما دے، تو یقیناً دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ یہی ہمارے دل میں عطا فرما دیں گے۔ بس ہماری مانگ ہونی چاہیے، ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو یہ تین علامتیں جو بتائی، کس کے لیے؟ اللہ جس کو ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جس کی پہلی علامت اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دوسری علامت اس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا، اور تیسری علامت وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہو گیا۔ اللہ ہمیں یہ تینوں علامتیں نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما دے، اللہ دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر اپنی ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمیں دین پر عمل کرنے پر آمادہ کر دے۔ جب دین پر عمل کرنے کا موقع آئے دنیا کی کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔
مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد یا الہ العالمین اگلے رمضان تک ہم سب کو اسی طرح پانچوں وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی، اسی طرح تسبیحات و اذکار کی، رات کو اٹھ کر یا اللہ تہجد کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیجیے، جو اہل ایمان ہے یا اللہ ان کو اہل تقوی بنا دیجیے، جو اہل تقوی ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. یا الہ العالمین سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. مولا کریم ہر قسم کی تمام بڑی بڑی بیماریوں سے، دل کے تمام بڑی بڑی بیماریوں سے، گردوں اور جگر اور معدہ، اس طرح جسم کے تمام اندرونی بڑی بڑی بیماریوں، ظاہری تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اس سال جتنے بھی حج پر جانے والے یا اللہ سب کو خوب صحت کی نعمت سے اور قوت کی نعمت سے مالا مال فرما دیجیے تاکہ وہ اپنے قدموں پر چل کر حج کے تمام افعال ادا کر سکیں. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یہ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات چل رہے ہیں، تمام طلباء طالبات کو یا اللہ ان امتحانوں میں کامیابی عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، کسی کا محتاج نہ فرمائیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.